اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں منائل عباسی۔ نماز کو جماعت کے ساتھ نہ ادا کرنے والوں پر جو عذاب آئے گا اس کے بارے میں چند احادیث مبارکہ بیان کرنا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کی ذرا سی بھی تکلیف برداشت نہ تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کے لیے کہا کہ جو گھر میں نماز پڑھتا ہے، یعنی اذان کی آواز سنتا ہے اور گھر میں نماز پڑھتا ہے، میرا دل چاہتا ہے میں اس کے گھر کو اس کے مال سمیت آگ لگا دوں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اذان کی آواز سنے اور بلا کسی عذر کے نماز کو نہ جائے، یعنی گھر میں ہی پڑھ لے، وہ نماز قبول نہیں ہوتی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عذر سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرض ہو یا کوئی خوف ہو۔ قبول نہ ہونے کے یہ معنی ہے کہ اس کی نماز پر جو ثواب اور انعام اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے وہ نہ ہوگا۔ فرض تو اس کے ذمہ سے اتر جائے گا، یعنی اس کی نماز تو ہو جائے گی، مگر اس کے اوپر جو اللہ رب العزت اپنی نعمتیں اور انعامات اس کو دیتا ہے اس سے وہ محروم رہے گا۔ صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت تو ایسی ہے جو کہتی ہے جو جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، اور بعض حضرات کہتے ہیں بلا عذر جماعت کا چھوڑنا حرام ہے، اور بعض حضرات کہتے ہیں نماز جماعت کے بغیر ہوتی ہی نہیں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگرچہ نماز تو ہو جاتی ہے مگر جماعت کے چھوڑنے کا مجرم ہوگا۔ ابن عباس کی ایک حدیث میں ہے، جو شخص بلا عذر نماز چھوڑ دے گا اس کے اوپر اللہ کا عذاب ہوگا۔ ابن عباس سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص نے اللہ کی نافرمانی کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، یعنی اللہ رب العزت نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ جو شخص جماعت کو ترک کر دے گا اور جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرے گا، گویا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ حضرت ابن عباس کا ایک ارشاد یہ بھی ہے کہ جو شخص اذان کی آواز سنے اور جماعت سے نماز نہ پڑھے، نہ اس نے بھلائی کا ارادہ کیا نہ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص اذان کی آواز سنے اور جماعت میں حاضر نہ ہو، اس کے کان میں پگھلے ہوئے سیسے بھر دیے جائیں، یہ بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سراسر ظلم ہے اور کفر ہے اور نفاق ہے اس شخص کا فعل جو اللہ کے منادی یعنی مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے۔ کتنی سخت وعید اور ڈانٹ ہے اس حدیث میں اس حرکت کو کافروں کا فعل اور منادیوں کی حرکت بتایا گیا ہے۔ گویا کہ مسلمان سے یہ بات ہو ہی نہیں سکتی کہ اذان کی آواز سنے اور وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا نہ کرے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آدمی کے لیے بدبختی اور بدنصیبی کے لیے یہ کافی ہے کہ مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے۔ سلیمان بن ابی حسمہ جلیل القدر صحابہ میں سے تھے، جلیل القدر صحابہ میں سے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سننے کی نوبت کم عمری کی وجہ سے نہیں آئی۔ حضرت عمر نے ان کو بازار کا نگران بنا رکھا تھا۔ ایک دن اتفاق سے صبح کی نماز میں موجود نہ تھے۔ حضرت عمر اس طرف تشریف لے گئے اور ان کی والدہ سے پوچھا، سلیمان آج صبح کی نماز میں نہیں تھا؟ والدہ نے کہا، ساری رات سلیمان نفلوں میں مشغول رہا، نیند کے غلبے سے آنکھ لگ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کی جماعت میں شریک ہوں، یہ مجھے اس سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں پوری رات نفل پڑھوں، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ میں پوری رات نفل پڑھتا رہوں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت غصے کا اظہار کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ چند جوانوں سے کہوں کہ بہت سا ایندھن اکٹھا کر کے لائیں، پھر میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو بلا عذر گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، ان کے گھر کو جلا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس شفقت اور رحمت کے جو ان کی امت پر تھے، یعنی امت کی ذرا سی تکلیف کو بھی برداشت نہیں کر پاتے تھے، اور ان کا غصے کا یہ عالم کہ کہیں کہ جو شخص گھر میں نماز پڑھتا ہے، مؤذن کی اذان کی آواز سننے کے باوجود اس کے اوپر اس قدر غصہ کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو جلا دوں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس گاؤں یا جنگل میں 3 آدمی ہوں تو وہاں باجماعت نماز نہ ہوتی ہو تو ان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، اس لیے جماعت کو ضروری سمجھو۔ بھیڑیا جیسے اکیلی بکری کو کھا جاتا ہے تو آدمیوں کا بھیڑیا شیطان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، فرماتے ہیں کسی نے پوچھا کہ ایک شخص دن بھر روزہ رکھتا ہے اور پوری رات نفل پڑھتا ہے مگر جمعے کے دن جماعت کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہوتا، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ شخص جہنمی ہے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس نے تورات حضرت موسیٰ پر اور انجیل حضرت عیسیٰ پر اور زبور حضرت داؤد پر نازل فرمائی اور قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ یہ آیتیں فرض نمازوں کو جماعت سے ایسی جگہ پڑھنے کے بارے میں جہاں اذان ہوتی ہے نازل ہوئی ہیں۔ ترجمہ: جس دن اللہ تعالیٰ ساق کی تجلی فرمائیں گے، ایک خاص قسم کی تجلی ہوگی اور وہ لوگ اس دن سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو یہ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے، ان کی آنکھیں شرم کے مارے جھکی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، اس لیے کہ یہ لوگ دنیا میں سجدوں کی طرف بلائے جاتے تھے اور یہ صحیح سالم تندرست ہونے کے باوجود سجدہ نہیں کرتے تھے۔ ساق کی تجلی ایک خاص قسم کی تجلی ہے جو میدان حشر میں ہوگی۔ اس تجلی کو دیکھ کر سارے مسلمان سجدے میں گر جائیں گے مگر بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کی کمر تختہ ہو جائے گی، یعنی سخت ہو جائے گی، جیسے تختہ لکڑی اکڑ نہیں جاتی، اکڑ جائے گی، وہ سجدے کی قدرت نہ ہوگی۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ اس کے بارے میں تفسیر میں مختلف روایتیں وارد ہوئی ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ حضرت کعب سے منقول ہے کہ ان کے موافق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے بھی منقول ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں جماعت کی نماز کے واسطے بلائے جاتے تھے، یعنی اذان ہوتی تھی مسجد میں جماعت کے لیے بلائے جاتے تھے اور یہ جماعت کی نماز نہیں پڑھتے تھے، یعنی گھروں میں پڑھ لیتے تھے، نماز پڑھتے تو تھے مگر گھروں میں پڑھ لیتے تھے، جماعت کے ساتھ ادا نہیں کرتے تھے۔ دوسری تفسیر بخاری شریف میں حضرت ابو سعید خدری سے منقول ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں ریا اور دکھلاوے کے واسطے نماز پڑھتے تھے، یعنی نماز تو جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے مگر دکھلاوا کرنے کے لیے، ریاکاری کے لیے پڑھتے تھے کہ لوگ مجھے کہیں کہ میں بہت بڑا نمازی ہوں۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ یہ کافر لوگ ہیں جو دنیا میں سرے سے نماز نہیں پڑھتے تھے، یعنی جو نماز نہیں پڑھتا ان کو بعض احادیث میں یہ بھی کہا گیا یہ کافر ہیں۔ چوتھی تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد منافق ہیں، واللہ عالم وعلمہ اتم۔ ہم اس کا علم اب اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے کون سی جماعت اس سے مراد ہے۔ بہرحال ہم ان سب باتوں پہ یقین کرتے ہیں اور دعا گو ہیں اپنے ان بھائیوں کے لیے جب وہ مسجد میں اذان کی آواز آئے، اور دعا کرتی ہوں ان بھائیوں کے لیے جب مسجد سے اذان کی آواز آئے اور وہ بھاگتے بھاگتے جماعت کی طرف جائیں، اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت جو بھی یہ بیان سنتے اللہ رب العزت اس کو 5 وقت کا نمازی بنائے اور اس کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔